بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. صدق اللہ العظیم. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. اور تم مسلمانوں جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے مت کھاؤ. وَلَا تَأْكُلُوا، اور نہ کھاؤ، مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، کیوں؟ اس لیے کہ وہ سخت گناہ ہے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ. اور یہ مسلمانوں، شیاطین اپنے دوستوں کو ورغلاتے رہتے ہیں. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور شیاطین اپنے دوستوں کو کیا کرتے ہیں؟ ورغلاتے رہتے ہیں، بہکاتے رہتے ہیں. لِيُجَادِلُوكُمْ، کہ وہ تم سے بحث کریں، تم سے جھگڑا کریں. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر تم نے ان کی بات مان لی. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر تم نے ان کی بات مانی، ان کی اطاعت کر لی. إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تو یقیناً تم بھی شرک کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ دیکھو، جس جانور پر جو حلال جانور ہو اسے اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا جائے تو اسے کھا لو. لیکن جس جانور پر ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہ لیا گیا تو پھر اب یہ مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے وہ جانور. اب اس جانور کو کھانا لفسق قرار دیا، یعنی سخت گناہ قرار دیا. اس لیے کہ جب کسی جانور پر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا جاتا ہے کسی جانور کو، تو اس کے اندر حلال پن آ جاتا ہے. وہ اس لیے کہ اس کے اندر اللہ کے نام کی برکت آ گئی ہے. اللہ کی نام کی برکت آنے کی وجہ سے وہ حلال جانور کا گوشت اللہ کا نام لینے کی وجہ سے وہ حلال قرار دیا ہے اللہ رب العزت نے. اور جس پر اللہ کا نام ہی نہ لیا گیا تو پھر وہ مردار کے حکم میں ہے، اور مردار حرام ہے ایک مسلمان کے لیے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ. یہ جو شیاطین ہیں
اپنے دوستوں کو، اپنے گروہ کے لوگوں کو بہکاتے رہتے ہیں، ورغلاتے رہتے ہیں، اور طرح طرح کے اپنے ماننے والوں کے اندر جو ہے باتیں اور اسی طریقے سے وسوسے ڈالتے رہتے ہیں کہ تم جو ہے احکام خداوندی میں نکتہ چینی کرو۔ نکتہ چینی کس طرح کرنا اوپر کی آیتوں میں بتایا کہ مسلمانوں کو اس طرح کہو کہ جسے اللہ اپنی طرف سے مارے تم اسے جو ہے حرام کہتے ہو، اور جو خود تم اپنے ہاتھ سے ذبح اور قتل کرتے ہو اسے جائز قرار دیتے ہو۔ اس طرح سے نکتہ چینی اپنے دوستوں اور یاروں میں کراتا رہتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ وہ بھی بتا رہے کہ شیطان اپنے ماننے والوں کو کیوں اس قسم کی باتیں سکھاتا ہے، لیجادلوکم، تاکہ وہ تم سے بحث کرے، مباحثہ کرے کہ اس طرح تو جو ہے مسلمانوں کو بہکاتے رہو۔ اور اسی میں نہیں پڑھنے کے لیے اللہ نے مسلمانوں سے کہا وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم نے ان کے بہکاوے میں آ کر ان کی بات مانی، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تو تم بھی کیا کرنے والے ہو جاؤ گے؟ شرک کرنے والے یقیناً بن جاؤ گے، یعنی تم بھی جو ہے انہی لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ لہذا ان کی باتیں نہ ماننا جو تمہیں ورغلائے، تمہیں بہکائے، ان سے ہوشیار رہنا۔ أَوَمَا كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، کیا بتلاؤ کہ جو شخص مردہ ہو، أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، ذرا بتلاؤ کہ کیا جو شخص مردہ ہو، فَأَحْيَيْنَاهُ، ہم نے ان کو زندگی عطا کی، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور ہم نے ان کو ایک روشنی بھی مہیا کر دی، یمشی بہ فی الناس، جس کے ذریعے وہ لوگوں میں چلتا اور پھرتا ہے، کمن مثلہ فی الظلمات، تو کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو تاریکیوں میں گھرا ہوا ہو، لیس بخارج منہا، جس سے اسے نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں، تو کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے؟ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طرح کافروں کے لیے جو کچھ وہ کرتے ہیں ہم نے خوشنما بنا دیا ہے۔ کذالک زین للکافرین، اسی طرح کافروں کے لیے جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے مزین اور خوشنما بنا رکھا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے جو مضمون ذکر کیا ہے، جو رکوع بھی اس آیت کریمہ سے شروع ہو رہا ہے، فرماتے ہیں کہ یہاں پر روشنی سے مراد اسلام ہے، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، نور سے مراد روشنی، اور روشنی سے مراد اسلام، اور آگے فرما رہے ہیں یمشی بہ فی الناس، اس سے مراد لوگوں کے درمیان چلنا پھرنا۔ یہاں پر بتانا یہ چاہتے ہیں اللہ رب العزت کہ دیکھو ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ مسلمان ایسا ہے، اس کے پاس ایک روشنی ہے، اور روشنی کسے قرار دیا؟ اسلام کو۔ اسلام ایک مسلمان کے پاس ہے تو اس کے پاس ایک روشنی ہے۔ اب اس روشنی کا تقاضا یہ نہیں ہے، مفسر نظام فرماتے ہیں روشنی کا تقاضا یہ نہیں کہ وہ مسلمان پوری طرح دنیا سے کنارہ کش ہو کر رہ جائے، مذہبی عبادات کو لے کر بالکل ایک طرف ہو جائے اور دنیا سے کچھ بھی اس کا مطلب نہ ہو۔ اسلام کا یہ تقاضا نہیں ہے، اسلام کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ بالکل عبادات کو لے کر الگ تھلگ ہو جائے اور دنیا سے بالکل کنارہ کش ہو جائے، یہ اسلام کا تقاضا نہیں ہے۔ اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ اسلام جب مسلمان کے پاس ہے تو وہ اس روشنی کو لے کر عام لوگوں میں رہے، لوگوں سے معاملات کرے، لوگوں سے خرید و فروخت کرے، لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا بھی کرے، لوگوں کے حقوق بھی ادا کرے، لیکن اسلام کے تقاضے کے مطابق ادا کرے۔
اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کے بیچ میں رہا جائے، خرید و فروخت کیا جائے، لیکن اسلام کے تقاضے کے مطابق خرید و فروخت کیا جائے۔ یہی ہے مراد لوگوں کے درمیان چلنے پھرنے سے۔ تو کمم مثلہ فی الظلمات فرما کر اللہ تعالیٰ بتلانا چاہتے ہیں کہ جو مسلمان ایسا ہو کہ اس کے پاس اسلام ہے اور وہ اسلام کا تقاضا یعنی اسلام جو روشنی ہے وہ لوگوں کے درمیان پھرتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، لیکن اسلام کے تقاضے کے مطابق ہر کام کو کرتا ہے، تو کیا یہ شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں اندھیریوں میں بالکل گھرا ہوا ہو؟ تاریکیاں اور اندھیریاں سے مراد ضلالت اور کفر کی اندھیریوں میں، ضلالت، کفر، شرک کے اندھیریوں میں گھرا ہوا ہو اور وہ اس سے نکل ہی نہیں پا رہا۔ شیطان نے اتنا ان کو پھنسایا ہے، اتنا اس سے پھنسایا ہے کہ اسے نکلنے دے ہی نہیں رہا۔ تو کیا جو مسلمان اسلام کا تقاضا لے کر ہر جگہ پر چلتا ہے اور اسلام کے تقاضے کے مطابق چلتا ہے، تو کیا یہ شخص اور وہ کافر جو کفر کے اندھیریوں میں، نفاق کی اندھیریوں میں، ضلالت اور گمراہیوں کے بالکل اندھیریوں میں گھرا ہوا ہے، کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس اسلام جیسا نور ہے، روشنی ہے، یہ کہیں پر بھی جائے گا انشاءاللہ بچ کر نکل آئے گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ سچا مسلمان، اور یہی چاہتا اللہ تعالیٰ کہ مسلمان ہو تو اسلام کے تقاضے کے مطابق مسلمان ہر کام کرے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے بیچ میں چلا گیا تو وہ انہی کے ہو کر رہ گیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کی شان بتایا، کمم مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، ایسا نہیں ہو سکتا اس شخص کی طرح گر جائے۔ تو یہاں پر معلوم ہوا کہ اسلام ایک نور ہے، اس نور کو کہیں پر بھی لے کر جائے تو وہ اسلام کے تقاضے کے مطابق ہر کام کو انجام دے، یہی اسلام کا تقاضا ہے۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون۔ اب اللہ تعالیٰ ان کافروں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ کافر جو کفر اور ذلت اور گمراہیوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اور شیطان نے ان کو اس طرح پھنسا دیا ہے، جکڑ دیا ہے، تو کافر جو کچھ کام کرتے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، جبکہ اللہ نے ان کے عقل پر پردہ ڈال کر ان کے لیے یہ کام خوشنما بنا دیا کہ یہ اسی میں پڑے رہے، یہ نکلے ہی نہ، اس لیے کہ انہوں نے عقل سے کام نہیں لیا۔ شیطان کو اس نے اپنا قبلہ نما سمجھا، کعبہ اور قبلہ کس کو سمجھ لیا؟ شیطان کو سمجھ لیا، اور وہ انہی کا ہو کر رہ گیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان آیات کریمہ سے سبق لیں اور اسلام کا جو تقاضا ہے، جو روشنی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس روشنی کو لے کر جہاں پر بھی جائے اسلام کے تقاضے ہی کے مطابق ہر کام کو کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔